اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی الذی قرنت البرکتہ بذاتہ محیاہ وتعطل العوالم بطیبہ وذکرہ ورعیہ۔ برادران طریق، الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان بنا کر پیدا فرمایا اور ہمیں پیدا ہونے کا فخر عطا فرمایا۔ الحمدللہ یہ فخر رشک انبیاء نکلا، مزید برائے کرم کہ اس نے ہمیں قرآن جیسی نعمت عظمیٰ سے سرفراز فرمایا، اپنے اولیاء کے دامن سے وابستہ فرمایا اور تجدید ایمان کی خاطر ہمیں یہاں جمع فرمایا۔ ہم جو جمع ہوئے ہیں یا پھر ہمارے جمع ہونے کا جو مقصد ہے وہ مقصد ایک ہی ہے کہ ہم اپنے ایمان کی تجدید کر لیں، کیونکہ کل قیامت میں جو ایمان والا ہوگا اسی کے ساتھ معاملہ ہوگا۔ جو بے ایمان ہے یعنی جو ایمان والا نہیں ہے، کافر ہو، مشرک ہو، منافق ہو، مرتد ہو، تمام کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ صرف ایمان والا ہی اللہ تعالیٰ کے پاس مقبول ہے اور ایمان والے کی ہی اللہ کے پاس قدر ہے۔ تو ایمان حاصل کرنے کے جو ذرائع ہیں وہ ذرائع سے ہم کیا کر رہے ہیں؟ یہاں پہ ابراہیم بیٹھو، نہیں کون ہے نہیں معلوم، بعد میں دیکھیں گے اپن نماز کے بعد، یہ بیان کے بعد انشاءاللہ۔ تو ایمان والے کی اللہ کے پاس قدر ہے۔ ہم سب سے پہلے جو ابتدا کریں گے انشاءاللہ، ابھی کافی لاک ڈاؤن کے بعد تقریباً 10-11 مہینے کے بعد میرے خیال سے ہمارا حلقہ شروع ہو رہا ہے۔ فروری میں ہمارا آخری حلقہ ہوا تھا، پھر مارچ سے ہم رکے ہوئے ہیں۔ مارچ سے ہوتے کہ ڈسمبر، 31 ڈسمبر ہے، ہاں 31 ڈسمبر ہے، اچھا یاد آیا۔ 31 ڈسمبر نیو ایئر کے لیے کوئی کیک کاٹنے نہیں جانا، نہ کوئی کیک کھانے کے لیے جانا، نہ کیک ایک دوسرے کے چہروں پہ مار لینا، نہ انڈے پھوڑ لینا، یہ سب بالکل خراب باتیں ہیں، اچھی بات نہیں، اچھی چیز نہیں ہے یہ، جو اسراف بھی ہو رہا اور دوسروں کی پیروی ہو رہی، دوسروں سے مشابہت شامل ہو رہی۔ اور سرکار دو عالم نے کیا ارشاد فرمایا کہ تم جس قوم کی شباہت اختیار کرو گے تمہارا ٹھکانہ یعنی تمہارا معاملہ اسی کے ساتھ ہوگا، تمہارا شمار اسی میں ہوگا۔ جس قوم کی شباہت اختیار کرو گے یعنی ہم جس قوم کی شباہت اختیار کریں گے ہمارا شمار اسی قوم میں ہوگا، تو ہم کو ان کی شباہت اختیار کرنا نہیں ہے۔ ایک بات آگے بیچ میں تو بتایا، تو ہمارے یہاں جمع ہونے کا جو مقصد ہے، دو مقصد ہے۔ ایک تو ہم اللہ کی یاد میں لگ جانا، اللہ کی یاد میں لگ جانا، دوسرے اللہ تعالیٰ کو پانے والے ہو جانا۔ اللہ کی یاد میں لگ جانا یعنی اللہ کے ذکر میں لگ جانا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کئی مقامات پہ ارشاد فرمایا کہ تم میرا ذکر کرو، فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا، تم شکر ادا کرو، انکار کرنے والے مت ہو جاؤ۔ واشکروا لی ولا تکفرون، تم انکار کرنے والے مت ہو جاؤ، اللہ کا شکر گزار بندے بن جاؤ، اللہ کا شکر ادا کرنے والے بندے بن جاؤ۔ اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون، یعنی کہیں تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے، کہیں تمہارے اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے، یعنی تم اللہ کا ذکر کرتے رہنا، کہیں تمہیں غافل نہ کر دے، مطلب تم کرتے رہو، غافل مت ہو جاؤ، تم اللہ کے ذکر میں مبتلا رہو، اللہ کے ذکر میں ہمیشہ لگے رہو، اور اللہ کے ذکر کو کہیں تمہارا مال تمہاری اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے، کہیں تمہیں دور نہ کر دے۔ اگر تم اللہ کے ذکر سے دور ہو جاتے ہو فاولئک هم الخاسرون، ایسے لوگ نقصان اٹھانے والوں میں ہیں، خسران خسارہ پانے والوں میں، نقصان اٹھانے والوں میں۔ نقصان اٹھانے والوں میں کون ہے؟ جو جہنمی ہیں، جو دوزخ میں جانے والے ہیں، خسارہ پانے والے۔ کل قیامت میں خسارہ پانے والے کون ہوں گے؟ خسارہ پانے والے وہ ہوں گے جن کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ اللہ تعالیٰ پہلے ہم کو آگاہ کر رہا ہے، پہلے ہم کو آگاہ کر رہا ہے کہ تم ایسے لوگوں میں شامل مت ہو جاؤ۔ اب ایک بات پیدا ہوتی ہے کہ بھئی ذکر کرنا، اللہ کے نام کا ذکر کرنا، اللہ کا ذکر کرنا،
اب باہر جاتے کبھی ہم دیکھتے چار مینار کے پاس، مکہ مسجد کے پاس، یا مساجد میں کہیں بھی جمعہ کی نماز کے بعد باہر نکلنے کے بعد بعض فقیر رہتے، اللہ 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 پکار، کنٹینیو پکارتے رہتے، نان اسٹاپ پکارتے. مکہ مسجد کے پاس تو ذرا زیادہ رہتے، آج کل تو ٹورسٹ اسپاٹ بنا ہوا ہے، بچھا لیتے، بچھا لے کے اور ڈال لے کے یوں پڑ جاتے، بس خالی اللہ اللہ چلتے رہتا، یعنی 2 گھنٹے 1 گھنٹہ نان اسٹاپ ذکر کرتے رہتے لوگ اللہ کا. لیکن ان کا مطلوب اللہ نہیں رہتا، اللہ کو راضی کرنے اللہ نہیں بول رہے، وہ ان کا کاروبار ہے. یعنی وہ اللہ تعالیٰ کا نام لے کے لوگوں سے روپیہ مانگتے ہیں. یعنی آدمی آ رہا دیکھتے، ارے بھائی انہیں اللہ اللہ انہیں دے سکتا کیا، ارے ذرا داڑھی والا دکھ رہا، ذرا اچھا نرم دل کا آدمی دکھ رہا، ذرا زیادہ آواز سے بولو، انہیں زیادہ پیسے دے سکتا. یعنی ذکر کرنا ان کی نظر میں پیسہ کا، وہ ذکر اللہ کو مقبول نہیں ہے، وہ ذکر اللہ کو مقبول نہیں. اللہ تعالیٰ بس ذکر کی کہ اللہ کے پاس کوئی قدر نہیں ہے، وہ ذکر کی اللہ کے پاس کوئی قدر نہیں، کیونکہ اس کا جو ذکر ہے حلق کے نیچے نہیں، حلق کے اوپر ہے، حلق کے نیچے نہیں اترا، قلب میں نہیں گیا. اس کا ذکر جو ہے قلب میں نہیں گیا. ذکر کس کا کرتے ہیں عام طور پہ؟ ذکر جو ہوتا ہے، ذکر کا معنی 2 معنی ہوتے ہیں ذکر کے. ہم اللہ کا جب ذکر کرتے ہیں تو ہم کو توجہ کرنی چاہیے، فکر کرنی چاہیے کہ ہم اللہ کا ذکر کریں تو کیسا ذکر کرنا. تسبیح لے کے ہم سبحان اللہ پڑھیں، لیکن دل و دماغ ہمارا کہیں اور چل رہا، دل و دماغ ہمارا کہیں اور چل رہا، مطلب وہ حاضر نہیں ہے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ذکر جو ہوتا ہے، ذکر غائب کا ہوتا ہے، حاضر کا نہیں ہوتا. ذکر غائب کا ہوتا ہے، ذکر حاضر کا نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہو رہا ہے کلام پاک میں، هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شیء علیم. اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا وہی اول ہے، وہی آخر ہے، وہی ظاہر ہے، وہی باطن ہے. هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شیء علیم. اللہ تعالیٰ وہ ہر چیز سے باخبر ہے، ہر چیز کا جاننے والا ہے. اب جو ظاہر ہے، جو موجود ہے، موجود کی طرف متوجہ ہوا جاتا ہے، موجود کی طرف ہم توجہ کرتے ہیں، متوجہ ہوتے ہیں. جو غائب ہے اس کا ذکر کرتے ہیں. مثال کے طور پہ انصار سر کلاس لے کے گئے، بھائی کیسا پڑھا ہے انصار سر، کیسے ہے انصار سر، جلدی چلے گئے انصار سر، دیر سے آئے انصار سر. یعنی جو ایبسنٹ ہے، جو غائب ہے، ان کا ہم ذکر کر رہے ہیں. جو غائب ہے ان کا ذکر کر رہے ہیں، جو حاضر ہے، جو موجود ہے، ان کی طرف متوجہ کرتے. نعیم کیسے ہیں آپ، کیسے گئے ایگزام سے. یعنی جو پریزنٹ ہے، جو پریزنٹ ہے، آپ لوگ پریزنٹ ہیں، یعنی آپ کی طرف توجہ ہوتی ہے، توجہ ہوتی ہے. تو ذکر کا جو معنی ہوتا ہے، ذکر کا معنی متوجہ ہونا ہے اصل. یعنی اللہ کا ذکر کرو، یعنی اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ، اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ. اللہ تعالیٰ اسی لیے ارشاد فرمایا تم میری طرف متوجہ رہو. ساری کائنات کا خالق میں ہوں، ساری کائنات کا رزاق میں ہوں. کوئی اور تم کو روزی نہیں دے سکتا، کوئی اور تم سے روزی چھین نہیں سکتا. اگر میں کسی کو روزی دینا چاہوں تو وہ روزی کوئی اور چھین نہیں سکتا، اور اگر میں کسی کو نہیں دینا چاہوں تو ساری دنیا مل کے بھی اس کو روزی نہیں دے سکتی. میرے اختیار میں ہے، میرے قبضے قدرت میں ہے. میں ہی مالک الملک ہوں، میں ہی مالک الملک ہوں. یعنی تمام بادشاہوں کا بادشاہ میں ہوں، میرے اختیار میں سب کچھ ہے، میرے ہاتھوں میں سب کچھ ہے. تم میری طرف متوجہ ہو جاؤ. اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا. اور کیا بولا؟ کئی موقع ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز کے بعد اللہ تعالیٰ سورہ جمعہ میں آخری آیت میں کیا ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. تم جب نماز ختم کرو تو زمین میں منتشر ہو جاؤ، اللہ کے فضل کو تلاش کرو، کثرت سے اللہ کا ذکر کرو. وَاذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا، کثرت سے یعنی پوری طاقت سے اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ. لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پانے والوں میں ہو جاؤ، کامیاب لوگوں میں ہو جاؤ. کامیاب لوگوں میں اللہ تعالیٰ کس کو بولے؟ نماز تو پڑھنا ہے، نماز تو پڑھنا ہے، نماز اللہ کا ذکر ہے. نماز کے بعد بھی اللہ تعالیٰ بول رہا
کہ نماز ختم کر لیے، باہر آ گئے، بازار میں آ گئے، تم اللہ کے فضل کو تلاش کرنا شروع کر دو۔ الگ الگ اس کی تفہیم ہے، الگ الگ اس کی تشریحات ہیں، الگ الگ اس کی تفسیر ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس کا رزق تلاش کرنا، اللہ کا ذکر، الگ الگ تفسیرات ہیں، ہم بعد میں اس کو بھی دیکھیں گے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرما رہا؟ وَاذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا، وَاذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا، یعنی اللہ کا ذکر کثرت سے کیا کرو، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم فلاح پانے والے ہو جاؤ، تاکہ تم کامیاب ہونے والوں میں ہو جاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ کیا بولا؟ جو ذکر کرنے والے ہوتے ہیں، جو اللہ کے ذاکر بندے ہوتے ہیں، اور ذکر کیسے کرتے ہیں لوگ؟ ٹھہرے ٹھہرے کرتے ہیں، بیٹھے بیٹھے کرتے ہیں، لیٹے لیٹے کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بار بار کئی جگہ اتنے مقامات پہ اللہ تعالیٰ ذکر کے بارے میں ارشاد فرمایا اور ذاکرین کی برکت کے بارے میں بتایا، ذاکرین کی برکت کے بارے میں بتایا کہ جب ذاکر کسی قبرستان سے گزرتا ہے تو اللہ تعالیٰ خبر کے عذاب میں تخفیف کر دیتا ہے، خبر کے عذاب میں کمی ہو جاتی ہے۔ کیوں کمی ہوتی؟ وہ ذاکر اس کے سامنے سے گزرا، ذاکر کے اوپر اللہ تعالیٰ کی جو رحمت نازل ہوتی ہے، وہ رحمت کا اثر وہ مرحوم پہ بھی ہوتا ہے، وہ خبر کے رہنے والے کے اوپر بھی ہوتا ہے، جو خبر میں مدفون ہے اس کے اوپر بھی اس کا اثر ہوتا ہے۔ ذاکر کے اوپر جو رحمت نازل ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ جو رحمت کا نزول فرماتا ہے ذاکر کے اوپر۔ اور اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرمایا کہ جو ذکر کرنے والے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ سورہ دوسرے پارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، میں قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، حافظ صاحب ہے نا، دوسری پارے کی پہلے پارے میں ہے یہ آیت۔ خیر میں انشاءاللہ میں بولوں گا کہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ اسے دوسرے پارے کی نعمتی آیت نہیں آئی ریممبر، نہیں چوتھے پارے کی آیت ہے، سورہ نساء کے پون پارے کے قریب ہے، رائٹ برابر یاد آ گیا، سلاس کے قریب میں ہے یہ۔ ربنا اللہ تعالیٰ کا ارشاد فرمایا کہ لوگ جو ہوتے ہیں ذکر کرتے ہیں، کیسے ذکر کرتے ہیں؟ ٹھہرے ٹھہرے ذکر کرتے ہیں، بیٹھے بیٹھے ذکر کرتے ہیں، لیٹے لیٹے ذکر کرتے ہیں۔ یعنی ہمیشہ انسان جو ہوتا ہے تین حالت میں ہو سکتا ہے، یا تو وہ ٹھہرا رہے گا، یا بیٹھا رہے گا، یا لیٹا رہے گا۔ یعنی ہمیشہ جو اللہ کے ذکر میں مشغول ہوتے ہیں، یعنی اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور غور و فکر کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں پیدا فرمایا، اس کا کیا مقصد ہے۔ جب وہ غور و فکر کرتے ہیں تو فوراً قلب سے بات نکلتی ہے، ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے میرے رب تو نے یہ جو کچھ پیدا فرمایا ابس پیدا نہیں فرمایا، باطل پیدا نہیں فرمایا، غلط پیدا نہیں فرمایا، ہر ایک کا کچھ نہ کچھ مصرف ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر مچھر کو بھی اگر پیدا فرمایا ہے تو مچھر کا بھی کوئی مقصد ہے، اللہ تعالیٰ کنکر کو اگر پیدا فرمایا ہے کنکر کا بھی کچھ مقصد ہے۔ ہم وہ مقصد سے بے خبر ہے، ہم کو نہیں معلوم اللہ تعالیٰ کا کیا مقصد ہے، اللہ تعالیٰ کا کیا منشا ہے، اللہ بہتر جانتا ہے۔ جب بندہ غور و فکر کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے ذکر کے ساتھ ساتھ، تب اس کے ذکر سے قلب سے بات نکلتی ہے، نہیں اللہ تو جو پیدا کرا ایک مقصد سے پیدا کرا۔ ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک، تو پاک ہے، فقنا عذاب النار، تو مجھ کو عذاب نار سے محفوظ رکھ، دوزخ کی آگ سے محفوظ رکھ، دوزخ سے عذاب سے مجھ کو محفوظ رکھ۔ کون بول رہے ہیں؟ جو ذکر کرتا ہے، جو ذکر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے قلب کو کھولتے ہیں، جو قلب کو کھول دیتے ہیں تو پھر تمام چیزیں اس کو نظر آنے لگتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ کیوں پیدا کیا، یہ کیوں پیدا کیا، یہ کیوں پیدا کیا۔ جب اس کو سمجھ میں آ جاتی ہے بات، اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد فرمایا کہ تم میرا شکر ادا کرتے رہو، انکار کرنے والے بندے مت بنو، تم میرا شکر ادا کرتے رہو، انکار کرنے والے بندے مت بنو، یعنی تم میرا ہمیشہ شکر ادا کرتے رہو اور نعمتوں کا شکر ادا کرتے رہو، نعمتوں کا شکر ادا کرتے رہو، تم نعمتوں کا شکر ادا کرو، ہم تمہاری نعمتوں میں مزید اضافہ کریں گے۔ اور اگر تم انکار کرو گے، ہمارا عذاب بڑا سخت ہے، بڑا شدید عذاب ہمارا آنے والا ہے، ہماری پکڑ بڑی خطرناک ہے، تمہاری پکڑ سے نہیں بچ سکتے۔ اللہ تعالیٰ بندوں کو بولا۔ ہم اکثر دیکھیے، ہم ذرا ہمارے اوپر تھوڑی مصیبت آئی، ذری پریشانی آئی، ہم اللہ سے شکایت کرنا شروع کر دیتے ہیں، ارے اللہ میاں ہمارے ساتھ ایسا کیوں کرا، ارے اللہ میاں ان کو ایسا کیوں کرا، میرے کو ایسا کیوں کرا، ارے ان کو دے رہا اللہ میاں میرے کو کیوں نہیں دے رہا، ارے انہوں بھی کام پہ جا رہے میں بھی کام پہ جا رہا ہوں، ان کو 800 مل رہے میں کچھ 600 کا کیوں مل رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی حکمت اللہ بہتر جانتا ہے، اللہ تعالیٰ کی حکمت اللہ بہتر ہے، یعنی اللہ پہ کبھی الزام نہیں لگانا،
اللہ پہ کبھی تہمت نہیں لگانا, اللہ سے کبھی شکایت نہیں کرنا. اللہ ہم کو پیدا فرما دیا مسلمانوں میں, یہی اللہ بہت بڑا احسان ہے اللہ تعالیٰ کا. ہم کو انسان کے بدلے میں جانور بنا دیتا تو ہمارے اختیار میں تھا انسان بننا. ہم مسلمان کے گھر کے بدلے میں کافر گھر میں پیدا ہو جاتے تو ہم محنت کر کے مسلمان بنے. اللہ کے فضل و کرم سے مسلمان گھر میں پیدا ہوئے. ہم اپنے فضل سے, ہمارے پیدا ہونے میں ہمارا کوئی دخل ہے, ہماری کوئی مرضی شامل ہے, ہمارا کوئی منشا ہے, ہمارا کوئی اختیار نہیں ہے. اللہ اپنے فضل سے, اللہ اپنے فضل سے ہم کو مسلمان گھر میں پیدا فرمائے. یہودی کے گھر میں پیدا فرما دیتا تو, کافر کے گھر میں پیدا فرما دیتا تو, مشرک کے گھر میں پیدا فرما دیتا تو ہم ویسے ہی ہو جاتے تھے. سرکار نے کیا ارشاد فرمایا, کل مولود یولد علی فطرت الاسلام. ہر نوزائیدہ بچہ, ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے, فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے. لیکن اس کے ماں باپ ہوتے ہیں جو اس کو یہودی ہیں یہودی بناتے ہیں, نصرانی ہیں نصرانی بناتے ہیں, کافر ہیں کافر بناتے ہیں, مشرک ہیں مشرک بناتے ہیں. پھر ہم اللہ کا کتنا شکر ادا کرنا کہ اللہ تعالیٰ ہم کو مسلمان گھر میں پیدا فرمایا, ہم کو مسلمان گھر میں پیدا فرمایا, اور پھر ہم کو احساس دلا رہا کہ تم میری عبادت کرو. یہ بہت بڑا اللہ کا احسان ہے. ہم اللہ کا جتنا شکر ادا کریں گے اتنا کم ہے. اور اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرمایا, حل جزاء الاحسان الا الاحسان. حل جزاء الاحسان الا الاحسان کیا مطلب ہے؟ احسان کا بدلہ سوائے احسان کے کچھ اور نہیں ہے. میں آپ کی پریشانی کے وقت میں 100 روپے دیا, میں آپ کی پریشانی کے وقت میں 100 روپے آپ کو دیا. بہت پریشان تھے آپ, 2 دن سے بھوکے تھے آپ, کھانا نہیں کھا سکتے, بہت حالات خراب تھے. میں 100 روپے دیا, آپ 100 روپے سے کھانا کھا لیے. بعد میں آپ کے حالات اچھے ہو گئے, آپ ہو گئے, آپ بعد میں 100 روپے میرے کو واپس کر دیے. اور 100 روپے واپس کرے آپ, لیکن جو احسان تھا وہ احسان ادا نہیں ہوا. سچویشن سیم آنا, میں بھی 2 دن کا بھوکا رہنا, میری بھی ویسی کنڈیشن ہونا. آپ اگر میرے کو وہ ٹائم پہ 100 روپے دے رہے ہیں تو وہ احسان برابر ہوتا. آپ لاکھ روپے بھی میرے کو دیے تبھی آپ کا احسان میرا احسان ادا نہیں ہوتا. احسان کا بدلہ احسان ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم پہ اجدہا 1000 احسانات فرمایا. ہم اللہ کا احسان کا, اللہ پہ کیا احسان کر سکتے ہیں؟ اللہ پہ کچھ احسان کر سکتے ہیں؟ سوچ بھی نہیں سکتے, ہم تصور بھی نہیں کر سکتے ہم اللہ کے اوپر کچھ احسان کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ اللہ تم میرا احسان تو کچھ بھی نہیں کر سکتے, لیکن تم میرے احسان کا احساس کرو, اس کا شکر ادا کرو. کچھ تو نہیں کر سکتے, لیکن میں نے تم پہ جو احسانات کیے ہیں, میں نے تم پہ جو انعامات کیے ہیں, ان کا احساس کرو اور اس کا شکر ادا کرو. احسانات کا احساس کرو اور اس کا شکر ادا کرو. اللہ کے شکر گزار بندے بن جاؤ. اللہ تعالیٰ شکر گزار بندوں کو قبول فرماتا ہے, پسند فرماتا ہے. ہم کئی مرتبہ دیکھتے ہیں ہماری دعا قبول نہیں ہوتی, ہم ایک دعا کریں, دعا قبول نہیں ہو رہی. اللہ بہتر جانتا ہے. کل ایک بندہ اللہ کے دربار میں پیش ہوگا, جب آخرت کا منظر ہوگا, جب میزان کا معاملہ ہوگا, ایک بندے کو فرشتے لے کے آتے رہیں گے. اللہ تعالیٰ بولیں گا فرشتوں کو, اے فرشتوں اس کو یہاں پہ مت لاؤ, اس کو وہیں سے جنت میں لے جاؤ. تو فرشتے بولیں گے اے اللہ اس کا حساب کتاب ہی نہیں ہوا, ابھی میزان پہ اس کے معاملات تولے جانے ہیں. میزان پہ تولے جانے کے بعد جس کا نیکیاں زیادہ ہوں گے وہ جنت میں جائے گا, جس کے گناہ زیادہ ہوں گے وہ دوزخ میں جائے گا. ابھی تو اس کا میزان ہوا ہی نہیں, ابھی تو اس کے نیکیاں تلے نہیں, ابھی تو دیکھے نہیں اس کو. پھر آپ اللہ تعالیٰ بولیں گے وہاں سے چلے جاؤ. اللہ تعالیٰ بولیں گے بندہ دنیا میں مجھ سے کئی حاجتیں پوچھا, کئی چیزیں مجھ سے پوچھتا رہا, میں اس کو دیا نہیں. آج میں بندے کو اپنا چہرہ نہیں بتا سکتا, اس کو وہیں سے جنت میں لے جاؤ. اور بندہ بولیں گا اے اللہ تو میری ایک بھی دعا قبول نہیں کرنا تھا, اتنے دعائیں کئی کو قبول کرا تو دعا اگر قبول نہیں ہو رہی, اگر کوئی دعا کریں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہماری دعا رد ہو رہی. دعا رد نہیں ہوتی, اللہ کے پاس محفوظ ہو جاتی. دعا جو ہے اللہ کے پاس محفوظ ہو جاتی. کل آخرت میں ہمارا سرمایہ بننے والی ہے, کل آخرت میں ہمارا سرمایہ بننے والی ہے. اگر دعا قبول نہیں ہو رہی تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ ہم سے ناراض ہے. اور اگر مصیبتیں ہم پہ آتی ہیں, اللہ تعالیٰ مصیبتیں ہم پہ ڈالتا ہے آزمانے کے لیے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. اللہ تعالیٰ آزماتا ہے, اللہ تعالیٰ آزماتا ہے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ خوف سے, وَالْجُوعِ بھوک سے, وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ یعنی اموال میں نقصان پہنچا کے.
1 लाख रुपये थी हमारे पास, कारोबार में गए, 3 दिन में कारोबार एकदम बैठ गया, वो 1 लाख जाके 10,000 हो गए, परेशान। मिन समरात, फल, फल यानी यहाँ पे इश्तियारा है, औलाद से भी अल्लाह ताला आजमाता है। अच्छी औलाद दे के भी आजमाता है, बुरी औलाद दे के भी आजमाता है, औलाद दे के भी आजमाता है, औलाद नहीं दे के भी आजमाता है। बशारत है उनके लिए जो साबित कदम रहे। बशारत किसके लिए है? जो साबित कदम रहे। वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जुइ व नक्सिन मिनल अम्वालि वल अनफुसि वस्समरात वबश्शिरिस साबिरीन, सब्र करने वालों के लिए बशारत है। साबित कदम यानी अल्लाह की रिजा में अपनी रिजा रखना। अल्लाह जिससे राजी है मैं उससे राजी हूँ, मौला तू इससे राजी है मैं तुझसे राजी हूँ, तू ये चाहता है कि मैं तकलीफ में रहूँ, मैं राजी हूँ तुझसे, मेरी कोई शिकायत नहीं तुझसे। तू मुझको मुसलमान पैदा फरमा दिया, ये बड़ा एहसान है तेरा, तेरा फजलो करम है। तू मेरे को अपना बंदा बोल दिया, ये तेरा बड़ा फजलो करम है। और बंदा जब दुनिया में एक मरतबा अल्लाह बोलता है, अल्लाह ताला इससे अच्छी महफिल में, हम ये जो 10, 15, 20, 25 की महफिल में बोल रहे हैं, अल्लाह ताला फरिश्तों की नूरानी महफिल में हमारा जिक्र करता है। हमसे अच्छी महफिल में अल्लाह ताला हमसे जिक्र करता है। हम अल्लाह की तरफ अगर चल के जाते हैं, अल्लाह ताला दौड़ के हमारी तरफ आता है, फिक्र करता है। एक मरतबा हम अल्लाह को अल्लाह बोलते हैं, अल्लाह ताला 10 मरतबा बोलता है अबदी 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 अबदी, पुकारता है मेरा बंदा मेरा बंदा, मेरा बंदा। और अल्लाह ताला पुकारता है तो खाली बैठ के नहीं पुकारता। अल्लाह को हम अपनी हाजत में हमेशा पुकारना, टूट के पुकारना, अल्लाह ताला बराबर हमारे पास आता। बच्चा खेल रहा, मार लग गया बच्चे को मार लग गया, बच्चा चीख के पुकारा, अम्मी अब्बू कुछ भी पुकारा, तो माँ बाप जो भी है फौरन भाग के उसके पास जाते हैं। क्यों? क्या हाजत से पुकारा उन्हें। तो बंदा जब तकलीफ में है, परेशानी में है, मुसीबत में है, टूट के पुकारना, खाली जबान से नहीं, वो फकीर के जैसा हलक के ऊपर नहीं, खल्ब से पुकारना, खल्ब से अल्लाह को पुकार नहीं। अल्लाह ताला हमारे पास बिजली के जैसा हमारी तरफ मुतवज्जह होकर आ जाता कि बंदा मेरे को क्यों पुकारा, बंदे की क्या हाजत है, बंदे की हाजत को पूरा करने के लिए। तो हम फिक्र करना, इंशाल्लाह हम थोड़ा थोड़ा मुख्तसर एक आधा घंटा हम रखते जाएंगे। हम 8:30 को ठीक अगर शुरू करें तो हमारा टाइम इंशाल्लाह मैनेज होगा। समझ में आ रही ना बात? तो हमारे यहाँ आने का मकसद, यहाँ बैठने का एक ही मकसद है कि हम अल्लाह को राज़ी करना, अल्लाह को राज़ी करना और अल्लाह से शिकवा शिकायत नहीं करना, अल्लाह की तरफ मुतवज्जे रहना, अल्लाह की तरफ मुतवज्जे रहना, अल्लाह को राज़ी करना, जिक्र करने वाले जाकिरीन में हमारा शुमार हो जाना, जाकिरीन में हमारा शुमार हो जाना। इंशाअल्लाह सुबह इंशाअल्लाह अल्लाह ज़िंदा रखे, हयात दे, तौफीक दे, तो हम फिर अपनी बात को आने वाली जुमेरात को हम कंटिन्यू करने के एक सिस्टमेटिक हम बयान करने की हम कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। सुबह इंशाअल्लाह अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि या इलाही आलमीन, जो कुछ भी कहा गया है, जो कुछ भी सुना गया है, कहने वाले को सुनने वाले को दोनों को समीअ अता फरमा, हर दो के अमल में इखलास अता फरमा, तेरे महबूब का सदका इनायत फरमा। वास्ते में करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहाबिहि अफ़ज़ल सलावातिक व अदल मालूमातिक व बारिक वसल्लम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ज़रा बैठिए 2 मिनट, कुछ हल्का फुल्का खाना पीने का कर लेंगे। भूल गया मैं, असल नमाज़ पढ़ते लाल ने का था।